السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ولاگ میں پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، تو سب سے پہلے سنیے ایک عام شہری کی کہانی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے اور جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی۔ آج میں تقریباً 2 سال سے یہاں پہ ذلیل ہو رہا ہوں۔ پنڈی کچہری میں میرے 489F کا پرچہ ہے، جس بندے نے پیسے کھائے ہیں، اور میرے پاس 1 کروڑ روپے کی گلبرگ گرین اسلام آباد کی سوسائٹی کی پلازے کی فائل ہے۔ سوسائٹی 1 روپے کا بھی تعاون نہیں کر رہی۔ پتہ نہیں کیسے ملک میں ہم یہاں پہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدل و انصاف تو ہے ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ نوسر بازی کر کے کروڑوں روپے کا، خربوں روپے کا فراڈ کر کے سرے عام گھوم رہا ہے کہ انصاف نہیں ملا۔ اب ہمیں بتائیں ہم بندہ کس کے پاس ہے؟ یہاں کے حکمران کاش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوتے، جہاں پہ ہمیں انصاف ملتا۔ یہاں کے حکمران جو ہے صرف اور ٹک ٹاک اور سیلفیاں اور بس یہ بنانے کے چکر میں، افسوس ہوتا ہے پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ پنڈی میں، راول پنڈی اسلام آباد میں، بھائی اتنے بڑے سٹی میں رہ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج 30 جنوری 2025 ہے، یہاں پہ مجھے انصاف نہیں ملا، کوئی ریکوری نہیں ہے۔ گلبرگ گرین کے اندر وہاں پہ کوئی ریکوری نہیں ہے، تو آپ سوچو کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو۔ بھائی جو بھی ویڈیو دیکھے، کوئی بندہ اگر کہتا ہے آپ کو کہ بھائی یہ پلازا ہے، اس پلازے میں ایک دکان خرید لیں یا ایک فلیٹ لے لیں، کروڑ روپے کی فائل میرے پاس پڑی ہے، میں ذلیل ہو رہا ہوں 3 سال سے، میری ریکوری نہیں ہوئی، بھائی آپ کو کون دے گا انصاف؟ تو بی کیئرفل، یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ آرمی کے میجر کرنل ریٹائرڈ ایئر فورس کے بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے، 500 بندوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، 500 کروڑ پلس کا گلبرگ گرین میں، کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پاکستان جیسے ملک میں انویسٹمنٹ۔ تو جناب، یہ تھی پاکستان کے ایک عام شہری کی کہانی، جو کہ اس عدالتی نظام کے بارے میں اپنا خیال کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے وہ سب کچھ آپ نے سنا۔ اب ہم سن لیتے ہیں ایک سابق جسٹس کی کہانی کہ وہ عدالتی نظام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں گجرانوالہ آیا، سب سے مشکل ڈسٹرکٹ تھا۔ یہاں میں نے آ کے دیکھا کہ 10 سال سے مرڈر کیس پینڈنگ تھے، 10 years old۔ میں بار روم میں گیا، میں نے وکیل صاحبان سے گزارش کی کہ میری ایک آپ کے مطالبات بھی میں نے سنے ہیں، اب میرے مطالبات بھی آپ سنیں، کہ مرڈر کیس کا ٹرائل کمنس ہو کر صرف 3 صورتوں میں ایڈجرمنٹ ہوگی۔ اگر ایک دفعہ کمنس ہو گیا ہے، ٹرائل شروع ہو گیا، صرف 3 ایڈجرمنٹس ہوگی 3 وجہ سے۔ نمبر 1 کہ آن دا ڈیٹ فکسڈ سیشن جج مر جائے۔ اگر سیشن جج مر گیا تو پھر ڈیوٹی جج ایڈجرن کر، یا آن دی ڈیٹ فکسڈ وکیل صاحب مر جائے تو نیا وکیل کرنے کے لیے کیس ایڈجرن کر، یا آن دی ڈیٹ فکسڈ وہ ملزم مر جائے تو ملزم کے مرنے کی موت کی تصدیق کے لیے کیس ایڈجرن۔ یہ 3 موتوں کے علاوہ کیس ایڈجرن نہیں ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 12 مہینوں کے اندر 600 مقدمہ قتل فیصلہ ہوا گجرانوالہ میں۔ تو ناظرین، یہ تھی کہانی ایک عام شہری کی اور ایک سابق جسٹس کی، جو کہ یہ بتا رہے تھے کہ قانون کے اندر کہیں پہ کوئی حکم موجود نہیں ہے، لیکن قانون کے اندر جو عمل داری ہے اس کے اندر بے شمار ایسے حکم موجود ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ایک عام شہری کو، ایک عام انسان کو وہاں پہ انصاف ملنا ناممکن ہے، بلکہ ناپید ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ ہر فرد، ہر انسان وہ اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کرے، تاکہ قانون کے اندر جو یہ ایک عملداری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا کئی سال تک، وہ انصاف مل سکے۔ بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں چونکہ یہ انگریز کا دیا قانون ہے، اور اس کے اندر وہ سکم، وہ لوپ ہول موجود ہیں جس کی بنیاد کے اوپر عام آدمی تک براہ راست انصاف نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر یہ اس کے اندر سکم موجود ہوتا تو برطانیہ کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر، یورپ کے اندر لوگ اس سے مطمئن نہ ہوتے۔ آج یہاں پہ ایک جانور کو بھی اگر اس کے رائٹ نہیں مل رہے ہیں تو قانون اس کو باقاعدہ طور پر تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہی قانون پاکستان کے اندر موجود ہے، مگر ہم انسانوں نے اس کو ایسے کر کے امپلیمنٹ کیا ہے تاکہ اس سے کوئی غریب، ایک عام آدمی وہ انصاف لے نہ پائے۔ تو میں آپ سبھی دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کس حد تک اس قانون کو درست سمجھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کر کے
کیا ہم انصاف کے نظام کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ کیا اگر یہ عدالتی نظام درست نہیں ہے تو اس کے متوازی کون سا ایسا نظام ہے جس کو ہم یہاں پہ لا کے اپنے انصاف کو ہم حتمی اور ضروری بنا سکتے ہیں؟ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ آج کے ولاگ سے دیجیے اجازت۔ وسلام۔ راجہ ندیم سرور، یونائٹڈ کنگڈم۔